पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح بخیر ناظرین، آداب، السلام علیکم۔ پروگرام گڈ مارننگ J&K کے تازہ ترین شمارے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اور روشن صبح، ایک اور روشن دن ہم سب کو مبارک، اور اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمایا۔ ناظرین محترم، اس ایک گھنٹے آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ، وصاف جیلانی، اور میرا ساتھ دیں گی اریبہ الطاف۔ کیسی ہیں اریبہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ کی نیک دعائیں۔ اچھا اریبہ، بس ایمبروڈ کے بس کروی کات بات سلسلہ شروع، تو آپ کو ذرا سا کھانسی آ رہی تھی، مطلب کہ اٹس بیکاز آف جو ڈرائی اسپیل اس ٹائم پہ چل رہا ہے، اور ابھی جو ہے آپ دیکھیے موسم کے حوالے سے ہر ایک حلقس مز، چاہے سو پھر مساجد کا سو حمام ٲسۍتن یا سو گھریُک حمام ٲسۍتن، یا یوں کہہ لیں دوستوں میں یا کزنز میں آپس میں ایک ہی بات چل رہی ہے، وہ ہے موسم کے حوالے سے، کیونکہ موسم کمپلیٹلی ایک ڈفرنٹ موسم ہے، مختلف موسم چھُ، اور ہم سب برف کے منتظر ہیں۔ ہم پیاران کی شین کر پہ کیازِ کہ نومبر بھی چلا گیا، دسمبر بھی چلا گیا، تو وۄنۍ چھُ جنوری یُس یہِ چلاے کلانٕکۍ دۄہ چھِ، تہٕ یِم تہِ ہیٚتن وۄنۍ سپدٕنۍ آلموسٹ، پر شیٖن چھُنہٕ نظرِ یِوان اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ، تو یہ ایک تھوڑا سا کنسرن ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اَمہِ سۭتۍ واتہِ اَسہِ بٕتھِ نۄقصان۔ حالانکہ اپنی جگہ سب دعائیں کر رہے ہیں، مساجد میں بھی آپ دیکھیے لاسٹ فرائیڈے یا اس سے پہلے بھی فرائیڈے جو ہے نمازیں پڑھی گئی اس حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی مانگیں کہ ہم کے رحمت باران ہو، تاکہ جو ہمارے معاملات ہوں اس سے موسم کے اعتبار سے وہ بہتر ہوں، وہ آسان ہوں۔ آئی تھنک صحیح بولا آپ نے، سب دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسے تو مجھے برف پسند نہیں ہے وصاف بھائی، آئی ڈونٹ لائک سنو، بٹ ہاں ہر کسی چیز کی اپنے وقت پہ ایک امپورٹنس ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے کلائمیٹ چینج جس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے ابھی جو ہم سفر کر رہے ہیں۔ ابھی سنو آئی تھنک کیونکہ یہ چلائے کلان چلان ات مت گژھِ شین تو جمع تہ وۄنۍ گوٚمُت آسُن، یہی برف ہمارے لیے آگے پانی بن کے آتی ہے، اور یہی برف جو ہے ہماری کراپس کے لیے کتنی ریکوائرڈ ہے ایٹ دس مومنٹ۔ اور یہ نقصان یُس یہ چھُ، یہ چھُنہٕ یہوے یوت کینٛہہ کہ اسہِ سروائیولس منٛز، حالانکہ ہماری صحت پہ آپ دیکھیے کتنا افیکٹ ہو رہا ہے۔ جس پروگرام میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ کو بھی کھانسی وغیرہ ہے، تو اور اس پہ نا میں کیونکہ موسم کے حوالے سے، تو کل میں نے بڑا ایک خوبصورت ایک اشعار پڑھا، جو کہ کیونکہ اپنے خیالات سب پیش کرتے ہیں موسم کے حوالے سے، اور بشارت بخاری صاحب کی جو کہ فیمس براڈ کاسٹر، رائٹر، ادیب ہے، اور اس سچویشن پہ بڑا وہ فٹ ان بیٹھتا، مجھے لگتا ہے اسی سچویشن پہ شاید انہوں نے لکھا ہوگا کہ اس برف کے سب منتظر ہیں یہاں، اس برف کے سب منتظر ہیں یہاں، مگر اب کے برس یہ پرتپش چلے کلان کچھ اور ہی جتلائے ہے۔ تو جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس ٹائم پہ اس کی تاثر، یہ کچھ ڈفرنٹ ہی سٹوری بتا رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ سے یہی مانگیں کہ رحمت بارہ ہوں، اور جلد سے جلد جو ہے معاملات موسم کے بہتر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اریبہ دیکھیے جو ڈرائی اسپیل ہے، بیمار پیا وہ نہیں، ژاس زکام عام، بٹ اس میں جو زیادہ جو بیمار ہوتے ہیں وہ بچے اور بزرگ ہوتے ہیں، کیا اس کی بچہ وچھان یہ تاپ تو سوچ دپان بنیرا گندنے نیبر کن، تو اور اس کی وجہ سے وہ جو ایکسپوجر ہوتا ہے۔ بالکل، اور ابھی مجھے لگتا ہے اسی لیے یہ جو زیادہ وائرل فلو ہے جو بچوں میں ہے، بزرگوں میں ہے، بہت حد تک پھیل چکا ہے اب، کیونکہ موسم آئی تھنک کافی ایئرس کے بعد یہ چینج کلائمیٹ کی وجہ سے جو ہیلتھ پہ افیکٹ کر رہے ہیں، بچن چون کے ساس یا نمونیا کے کتنے کیسز اس سال ہم نے دیکھے، کتنے نمونیا کیسز آئے ہیں آگے، جس وجہ
وجہ سے بہت ساری ڈیتھ بھی ہوئی نمونیا کی وجہ سے کیونکہ سیویئر انفیکشن ہوا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کی اگر بات کریں تو آج کے دور کی اگر بات کریں ابھی پریزنٹ سچویشن جو کشمیر کی ہے کلائمیٹ کو لے کے آئی تھنک یہ سب سے زیادہ افیکٹ ان کو کرتی ہے. یہ ویکیشن کا پیریڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پیریڈ رہا کیونکہ بچے ہیلتھ وائز ٹھیک نہیں رہ رہے ہیں, بزرگ ہیلتھ وائز ٹھیک نہیں رہ رہے ہیں, اینڈ اٹ از افیکٹنگ دیئر مینٹل ہیلتھ. کیونکہ آئی تھنک ابھی کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پینک اٹیکس بچوں کو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو بچوں کو, اور ایٹ دا سیم ٹائم جن بچوں کو بھی برف کے ساتھ کھیلنے کی عمر تھی, دیکھنے کی عمر تھی, جیسے ہم نے بچپن میں برف دیکھی ہے, باہر گئے ہیں, دے آر مسنگ اٹ ایٹ دا سیم ٹائم. وہ باہر جانے کا ابھی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے, بٹ جو ان کی ڈائٹ ہونی چاہیے تھی اسنو میں, ہے نا, جو وہ کیئر ہونا چاہیے بارش برف کے ٹائم پہ, آئی تھنک اٹ از ریکوائرڈ فار دیم ایز ویل. ہاں, اور جیسے آپ نے طے کرو نا لکچار ذکر, تو مجھے یاد آتا ہے کہ یتھی شین اس پہ سب آئس کریم بناوان دود تراوان کھانڈ تراوان پہ یہ پشس پہ تھاوان تو صبح صبح کھانا یا رکنیز کران. بٹ اس ٹائم اب سچویشن ڈفرینٹ, کیا اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. یہ ہے کہ وہ اس دپت کہ جو بچے ہوتے ہیں کہ تمن ونکس یتھی ہرد گھان سٹارٹ تو پیرنٹس ان کو گھر پہ ہی اندر ہی رکھتے ہیں, باہر نکلنے دیتے ہیں, تو بہت سارے وجوہات ہیں. خیر ناظرین محترم, کران پروگرام کے آغاز میں تمہاری خاطر ایک خوبصورتی سوغات پیش کرتے ہیں. تو ریبا کس خوبصورت سوغات؟ جی ہاں, آج ہمارے ساتھ اعجاز راز صاحب ہے, آئیے ان کی آواز سنتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے اپنا پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بانگ درایا سانگ ماکھی ستیارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی ستیارا موشی, راج گوبرو گرس یکنا بت چکارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی ستیارا مول چھی ڈگ ڈگ پکان, منج اتھ دارت بیچے چھی مول چھی ڈگ ڈگ پکان, سور پھل مور گر گر یکنا چتھارا موشی, سور پھل مور گر گر یکنا چتھارا موشی, راج گوبرو گرس یکنا بت چگارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی سے پیارا موشی. آز کے آسک پننے وطن یاد ہے دو دو کڑا, آز کے آسک پننے وطن یاد ہے دو دو کڑا, تچ آس ماج چھارا یت چھارا موشی, تچ
بت آس ماج ژھاران ییٚتہِ ژٕ ژھاران موج چھے راج گوٚبرو گر ژٕ یِکھ نار بتہٕ ژےٚ کاران موج چھے بانگہِ درٛایاکھ ژانٛگہِ ماکھٕے ژےٚ پرٛاران موج چھے یام شہرات بتہٕ چھِ بانن تام چھُکھ درمن یِوان یام شہرات بتہٕ چھِ بانن تام چھُکھ درمن یِوان پوٚت کُٹھِس منٛز مژ ناد لایان موج چھے پوٚت کُٹھِس منٛز مژ ناد لایان موج چھے راج گوٚبرو گر ژٕ یِکھ نار بتہٕ ژےٚ گاران موج چھے بانگہِ درٛایاکھ ژانٛگہِ ماکھٕے ژےٚ پرٛاران موج چھے دگ چھےٚ ماجن گگ أنٛدرٕ کِنۍ چھِکھ گٔمٕتۍ ساگر نظیٖر دگ چھےٚ ماجن گگ أنٛدرٕ کِنۍ چھِکھ گٔمٕتۍ ساگر نظیٖر تب سنیومُت چھُکھ ونان کس شانہٕ تراوان موج چھے تب سنیومُت چھُکھ ونان کس شانہٕ تراوان موج چھے راج گوٚبرو گر ژٕ یِکھ نار بتہٕ ژےٚ گاران موج چھے بانگہِ درٛایاکھ ژانٛگہِ ماکھٕے ژےٚ پرٛاران موج چھے ژےٚ پرٛاران موج چھے ژےٚ پرٛاران موج چھے ژےٚ پرٛاران موج چھے ویلکم بیک ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پنُن فیورٹ شو یتھ نام چھُ گُڈ مارنِنگ جے اینڈ کے یِم سٲنۍ بٔڑۍ بُزرگ پروگرام آسن وٕچھان تِمن آسہِ سٮ۪ٹھاہ مزٕ آمُت یہِ بٲتھ بوٗزِتھ تِکیازِ یُس یہِ رِلیشنشِپ چھُ یہِ موج تہٕ یہِ بچہِ یہِ چھُ اکھ پاک و شفاق رِلیشنشِپ انکنڈِشنل لو یتھ منٛز آسان چھُ یتھ نہٕ کانٛہہ برابری چھِ تہٕ ؤلِو دعا کرو مِلِتھ کہِ ساری ماجہِ تِمن تھٲیِن اللہ تعالیٰ صحت تہٕ بیٚیہِ تھٲینکھ صحت سلامت تُہنٛدٮ۪ن عیالن منٛز تہٕ سانٮ۪ن عیالن منٛز آمیٖن ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے مہمان صاحب کی ملاقات بھی کرانی ہے لیکن یہاں ایک وقفہ لیتے ہوئے ہم یوں گئے یوں لوٹے آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے یتھ مکانس منٛز
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मजन यी जुन गाश, ऐसी रोजन पगहच आश, ऐसी रिश्तन बरहव गोड, ऐसी पखन कड़हव बाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और नाजरीन मोहतरम, वक्त हो चुका है आपसे मुलाकात कराने का आज के हमारे मेहमान से, और प्रोग्राम की तमीद से मज़कर इसका मौसम के हवाले से, बच्चों के हवाले से, तो आप लोग कहीं ना कहीं वो आइडिया हो गया होगा कि आज जो है, जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, जो हमारे मेहमान होंगे, आज वो इसी हवाले से बात करेंगे। और एज़ोनी मुनसिफ की अज़मावाज़ दावत एक स्मॉल एजेस, एक डॉक्टर को, और बच्चों के हवाले से वो बात करें। इस विंटर्स हम बच्चों को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं, ओवरऑल बच्चों की नशोनुमा के लिए क्या वजह इस कारण। तो इसके लिए आज हमने दावत दी है एक मौलिज को, डॉक्टर शौकत अहमद खान साहब, जो पीडियाट्रिशियन है, GMC बारामूला में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैर मक़दम आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने का, और वो भी इस टाइम पे जब हमारा मौसमी कंडीशंस ऐसे है कि हेल्थ वाइज, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बोला कि आजकल जो सांस ये तो हर किसी को है, और जो हमारा एज ग्रुप ज़्यादा अफेक्टेड छो इसके मौसम सहित, तथ मज ऐसे बच्चे और बुजुर्गों में तो मैं आता हूँ और जिनको मैं बड़ी यंग है और जिनको मैं ट्रीट करता हूँ वो मेरे छोटे छोटे पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे। तो इस हवाले से ये बहुत ही आज इम्पोर्टेंट मौजू रहेगा कि बच्चन कित पे हेको इस यथ वंदस मंज क्या क्या तदाबीर पजन अस करें ताकि अस हेको पन बच्चे प्रोटेक्ट करित फ्रॉम दिस विंटर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मौजू पे हम आएंगे, इस पे हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो शख्सियत पर मबनी प्रोग्राम है, तो सारी खुद बड़ी असवे जान आपका ज़ाती तारुफ कि डॉक्टर साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तालीम तरबियत का क्या मामला रहा, और अभी तक का ये जो ज़िंदगी का सफ़र रहा वो कैसा रहा। तो ले चलिए आप हमें अपने बचपन में और उन बचपन की यादों को हम ताज़ा करते हैं। जी, जो मेरी पैदाइश हुई है वो श्रीनगर में ही हुई है, और अगर मैं बोलूँ उसमें बचपन जो गुजरमुत, वो मैंने सारा बचपन JLNM हॉस्पिटल के अहाते में गुजारा है। अच्छा। क्या इसकी कहते हैं इस रोज़ान इस रहनावारी रोज़ा बिल्कुल JLNM हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हमारा घर था। जी। तो बचपन में आजकल से बच्चे मतलब उनको उतनी फुर्सत भी नहीं मिलती है कि वो बाहर जाके खेले। हमारा बचपन थोड़ा सा डिफरेंट था, ऐसे मतलब वो था नेरा है ना, हम बहुत खेलते थे बाहर।
تو میرا جو بچپن گزرا ہے, جو میں نے کھیل کود وغیرہ کیا ہے, وہ JLNM ہاسپٹل کے ایریا میں ہی کیا ہے. تو اس کے بعد ہم نے شفٹ کیا ہے لال بازار. تو ابتدائی تعلیم میری لال بازار سے ہی ہوئی ہے. تو ہائر سیکنڈری میں نے SP ہائر سیکنڈری سے 11th اینڈ 12th اپنا کیا. اس کے بعد انٹرنس کوالیفائی کر کے جو MBBS ہے وہ میں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں سے کیا ہے. اچھا. اس کے بعد میں نے MD کیا ہے فرام اسکم سورا. جی. میری سینئر ریزیڈنسی بھی اسکم سورا سے ہی رہی ہے. اس کے بعد DNB پیڈیاٹرکس میں نے کیا ہے. تو ابھی میں ایز پیڈیاٹریشین کام کر رہا ہوں GMC بارہمولہ میں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یوسا انفلوئنس ہے کوئی ست پہ کہ اند پندس واد گنا رہنا ہماری کے ہاسپٹل کے آپ کھیلتے تھے, تو سوسا انفلوئنس آ کے آپ کو ڈاکٹر بننے میں؟ آپ کو پتہ ہے میں اسی لیے یہ بولنا چاہتا تھا کہ یوتھیبو ہاسپٹلس میں نا گندان, وہاں پہ مطلب ہاسپٹل کا سٹاف, ہاسپٹل میں جو ڈاکٹرز ہوتے تھے ان کو تو میں دیکھتا رہتا تھا. تو بچپن سے ہی وہ میرے ایک رول ماڈل رہے تھے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں شو ڈاکٹر بنوں. ٹھیک ہے, میں اس لکچار پہ آسان یہ کہ میں شو ہاسپٹلس میں کام کریں, مطلب آئی ہیو ٹو ورک ان ہاسپٹل, وہ پہلے سے تھا. تو پھر جیسے 12th تک میں پہنچا. 12th میں بتاؤں گا کہ اخ ٹرانزیشن فیز چھو آسان, وہ ایک ایڈولسنٹ ایج ہوتی ہے. اس ایج پہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اب مجھے ڈاکٹر بننا ہے, لیکن ایک ڈر تھا کہ شاید میں انٹرنس کوالیفائی نہیں کر پاؤں گا. وہ فیلئر کا ایک ڈر مجھے آ گیا تھا اس ٹائم پہ. تو یہ میں نے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا کہ ونچن میں ڈاکٹر بنوں کی, آئی ول کمپلیٹ مائی BSc, اس کے بعد MSc, تو ویسے کر کے. تو اس سٹیج پہ جو اہم رول پلے کیا ہے مجھے اس میں سے واپس لانے کے لیے, اور مجھے نا یتمنو سے MBBS میں دھکیلا مجھے, شی واز مائی مدر. تو میری ماں کا بہت رول ہے. تو انہوں نے مجھے بہت اس چیز کو لے کے کیا کہ نہیں, آپ کو اگر کچھ کرنا ہے یو ہیو ٹو ڈو MBBS, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے. بٹ الحمدللہ پھر میرا انٹرنس کوالیفائی ہوا اینڈ دس جرنی کنٹینیو. تو ڈاکٹر صاحب اگر آج کے موضوع کی طرف آئے, شروعات سے ہی اس میں بھی شروعات کریں گے, بچوں کے حوالے سے بات کریں گے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے. تو جب ایک جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے, کچھ دنوں کا ہوتا ہے یا پھر کچھ فرسٹ 6 months جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, رائٹ؟ سو وٹ شوڈ بی دا کیئر, واٹ از دا پراپر کیئر جو ایک مدر کا ہونا چاہیے ٹورڈز دا بیبی؟ کیونکہ میں یہ سوال کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ کشمیر کا سیناریو ہم 3 لوگ یہاں بیٹھتے ہم جانتے ہیں کہ بہت ڈفرینٹ رہتا ہے ان کمپیریزن ٹو دی ادر پیپل اور ادر اسٹیٹس, ادر کنٹری. ہم لوگ بچے کو بالکل الگ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو مدر کا بھی ایک الگ کیئر ملتا ہے, جو ادر ایریاز میں یو ڈونٹ سی دیٹ. ماں کا وہ کیئر, بچے کا وہ کیئر, بچہ جو ہے پورے 24 hours بیڈ میں ہوتا ہے, رائٹ؟ کیسے فیڈ کرنا ہوتا ہے, بریسٹ فیڈنگ از امپورٹنٹ. سو وٹ از دا کیئر دیٹ شوڈ بی ایکچولی ڈن؟ گولڈن آور, اس کو آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گولڈن آور. یہ جو ہے, جو آپ نے بولا کہ بچے کا کیئر, دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اینڈ اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں, یو سیز بچ سن کیئر چھو نا کرن, وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے رائٹ فرام دا کنسیپشن. جب ایک لیڈی کنسیو کرتی ہے اسی ٹائم سے پیرنٹنگ شروع ہونی چاہیے, رائٹ؟ تو بچے کو کس طریقے سے ہمیں کیئر کرنا ہے, اس کی وہ ٹریننگ جو ہے وہ ہمیں پیرنٹس کو, نہ کہ پیرنٹس کو, وہ ایک پوری فیملی کو ہمیں ایک گائیڈنس دینی ہوتی ہے کہ اب ایک نیا بچہ آنے والا ہے اس گھر میں, اس بچے کی ہمیں کیسے کیئر کرنی ہے. اور اگر پہلے ہم ماں سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سب سے زیادہ برنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مدر پہ ہوتا ہے. ایک ماں 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے ووم میں رکھتی ہے, ٹھیک ہے, تمس خاطر یہ ٹائم آسان واریاہ ٹف. وہ کس فیزز سے مینٹل ایشوز, سائیکالوجیکل فیزز, ہارمونل چینجز, فزیولوجیکل چینجز, اس میں بہت ساری چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. اینڈ اس پریگنینسی میں a female needs a good attention, ٹھیک ہے, اینڈ پراپر گائیڈنس, ٹھیک. تو پراپر گائیڈنس جیسے ہی ہم اس فیمیل کو دیں گے ڈیورنگ دوز 9 months, اس کے بعد ہی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری یہ ماں اپنے بچے کو وہ پراپر کیئر دے پائے گی, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے بولا کہ بچہ شو دودھ دن, تو لیکٹیشن کاؤنسلنگ ہمیں پریگنینسی سے ہی سٹارٹ کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ زاو
جیسے پہلا بچہ ہوتا ہے یوزلی جیسے ہم نے دیکھا ہے تو انیشیشن آف فیڈنگ بچس چھُ گۄڈنِچ لٹہِ دۄد دیُن ایک فیمیل کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ مجھے بچے کو فیڈ کیسے کرنا ہے ود دا ریزلٹ سُہ چھِ بریسٹ فیڈنگ تراوان اتنن سی بوٹل ایزی رہتا ہے بوٹل فیڈ کر کے دے کنٹینیو ود دیٹ تو اس میں بھی لیکٹیشن کاؤنسلنگ بفور دا ڈیلیوری آف دا چائلڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اس ونکینک سینیریو وچھو جو ابھی جو ہمارا ویدر ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو اس کنڈیشن میں بچے کو ہائپوتھرمیا یا تھس ونان بچے کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے ٹھیک ہے اور ہائپوتھرمیا کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہے اینڈ اللہ رحم کرے اگر بچہ زینویز ہائپوتھرمیا کی سیویرٹی زیادہ ہو گئی تو بچہ لائف لانگ اس کے افیکٹس اس پہ آ سکتے ہیں رائٹ اس لیے جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اس ٹائم ہم کیا کرتے ہیں چاہے لیبر روم میں بچہ پیدا ہوا یا تھیٹر میں پیدا ہوا ہمارا ایک پیڈیاٹریشین وہاں پہ رہتا ہے تو ان کا رول یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو ہم کیسے ڈرائی کریں کیسے بچہ یوتھی ووم میں ہوتا ہے وہ ایمنیوٹک فلوئڈ أکس آبس من چھُ سُہ آسان جیسے ہی ڈیلیور ہو گیا تو بچہ بالکل ویٹ ہوتا ہے یہ بچہ چھُ اسہِ گۄڈٕ اس کو نہلانا نہیں ہے بالکل بھی اس کو ہمیں ڈرائی موپنگ کرنی ہے اور ڈرائی موپنگ کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے کہ کیسے کہ اسہِ چھُ ڈفرنٹ یہ چتر ہم ایسا کوئی ٹھنڈا ٹاول اٹھا کے یا کاٹن لے کے اس سے اس کی موپنگ نہیں کر سکتے ہیں وی ہیو ٹو پری وارم دوز لینن جو بھی ہے ٹاول ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس وارمڈ ہوتے ہیں ان وارم ٹاول سے اس کو ہمیں موپ کرنا ہے اور رب نہیں کرنا ہے ڈرائی کیا ہم نے بیبی کو ڈرائی کرنے کے بعد ہمیں اس کے کپڑے پہنانے ہیں یہ سننے میں یا بولنے میں آپ کو بہت آسان سا ایک چیز لگتا ہوگا بٹ دس از ریئلی ویری ٹف اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہائپوتھرمیا ہے دیٹ از اے سائلنٹ کلر فار بیبیز ہم کیا کرتے ہیں ہم نے بچہ فیملی کو ہینڈ اوور کر دیا آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد بیبی کو وارمر میں رکھ کے دین وی ہینڈڈ اوور دا بیبی ٹو دا پیرنٹس ٹو دا فیملی تت کیا چھُ آسان تمو کوٚرمُت وداؤٹ چیکنگ کہ بچس کھور چھا ترٕنۍ اتھ چھا ترٕنۍ ساکس لگا دیا مٹنز لگا دیے ہیڈ کیپ لگا دیا اینڈ بچے کو گود میں پکڑ کے ہے ٹھیک ہے دیٹ از اے رانگ تھنگ جب بھی آپ کو بچے کو مٹنز پہنانے ہیں یا موزیس بچس لاگُن چھُ تم برونٛہہ چھُ تۄہہِ وٕچھُن بچس چھا اتھٕ کھور گرم وارم چھا کن کہین اگر وارم نہیں ہے تو پہلے آپ کو بچے کو وارم کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ اس کے مٹنز پہنائیں گے اس کے گلاؤز یا جو ساکس وغیرہ وہ آپ پہنائیں گے ٹھیک ہے پھر رہتا ہے کہ وارم کت پیٹ کرو یہ بھی امپورٹنٹ کویسچن ہے کیونکہ وارڈز میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں نے بہت سارے جب بھی ہم کال دیکھنے جاتے تھے بچوں کو دیکھنے جاتے تھے تت سا فیملی کنفیوزڈ کہ ہاؤ ٹو وارم دیئر بیبی ان کو نہیں سمجھ آتی تھی تو وارم کرنے کے زٕ ترٛےٚ طریقہ اس نش یا تو ہم وہ جو فین والا بلوور جس اس ونان جو بلوور ہوتا ہے یا ریڈینٹ وارمر ہوتا ہے یا آئل ریڈیٹر ہوتا ہے یہ تین میں سے ہم کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں بچے کو گرم کرنے کے لیے روم کو گرم کرنے کے لیے ٹھیک ہے بچے کو گرم کرنے کے بعد ان تین میں سے پریفرڈ ہوتا ہے ہمارا آئل ریڈیٹر کیونکہ اس سے ہمارا جو روم کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے ڈرائینس نہیں ہوتی ہے اور آکسیجن لیول بھی برابر رہتی ہے بالکل ٹھیک اور ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تو ہم سب جانتے ہیں بٹ ضروری ہے کہ اس کرو ات کت پہ زور ترانے کی کوشش کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ تو کشمیر کا اگر ہم سنیریو دیکھیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے تو تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں ریسٹ آف ورلڈ سے تو بٹ ایمفسائز دینے کی زیادہ ضرورت ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ونکس کیونکہ ونٛدٕ سیزن ونکس چلان تو کم تکلیف ونکس بچن مز لبنہ اگر تھی تہذ نشاندہی کرو تو بیٚیہِ کیاہ وجوہات چھِ امیک بچوں میں ابھی پچھلے 2-3 مہینے سے ایک ہم نے دیکھا کہ پہلے سٹارٹنگ میں بہت زیادہ سیویئر کیسز ہمیں آتے تھے ریسپریٹری انفیکشنز کے نمونیا بچوں میں بہت تھے ٹھیک ہے اینڈ سیویئرٹی ان کی بہت زیادہ تھی پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا سیویئرٹی کم ہو گئی بٹ ژاس زکام جس کو ہم بولتے ہیں کولڈ ہے فلو ہے یہ ساری چیزیں بچوں میں آج کل بہت کامن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یوزلی جو بھی ہمارے رہتے ہیں نا یہ چیسٹ انفیکشنز یوزلی ایس وائرل انفیکشنز ونکن آسان ٹھیک ہے تو کچھ ٹائم کے بعد یہ خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں تو
अभी हमारा ओपीडी रश बहुत ज़्यादा रहता है, ओपीडी केसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू आईपीडी। आईपीडी मतलब कि इन पेशेंट जिनको हमें एडमिट करने की ज़रूरत है, तो वो हमारा अभी कम है, लेकिन ओपीडी केसेस हमारे सांस, जुकाम, फ्लू लाइक इलनेस, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा है। इवन डायरिया भी, अभी वायरल डायरियाज, वो केसेस भी हमारे पास अभी आ रहे हैं। राइट डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू शुनीद हम जारी रखेंगे, लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। नाज़रीन मोहतरम, रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार मजीद गुफ्तगू करेंगे आज के हमारे मेहमान से। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। गटि मंज जन यी जुनगाश, ऐसे रोजिन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। अभी आज के मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान शौकत अहमद खान साहब, जो कि पेडियाट्रिशियन हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं बच्चों के सेहत के हवाले से। आपने फ्लू के हवाले से बात की, जो कोल्ड कॉफ है, फीवर है, डायरिया है, तो अभी इस सिचुएशन में जहां अभी ड्राई स्पेल की कंडीशन है, कैसे हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें? क्या नुस्खे हैं जो घर में भी हम अपना सकते हैं, और कैसे हम इन चीज़ों का ख्याल रखें कि बच्चा इसमें ना आए, इस वायरल फ्लू में? जी, इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कोविड ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। इत पे हेकबो वनित कि हर कुछ चीज़ों से आसान पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। कोविड ने जितना हमें परेशान किया, लेकिन जाते जाते कुछ इम्पोर्टेंट लेसन वो हमें सिखा के गया है। तो जो प्रिकॉशंस हमने कोविड में लिए थे, ठीक है, अब उतना भी नहीं है कि ऐसे जो भी हम शॉपिंग करके आते थे, पते सूरी अंदर कन छलान, उतना हमें नहीं करना है। कुछ चीजें जो हमें सुन्नत भी है, हैंड वॉशिंग, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर एक हैंड वॉशिंग अच्छे से हमें करनी है, एक डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ठीक है। एंड जैसे भी मुझे लगता है कि मेरे घर में मेरे बच्चे को खांसी है, जुकाम है, फीवर है, तो आजकल हमारे जो क्रैशेज वगैरह ऑन होते हैं, स्कूल्स में तो छुट्टियां चल रही है, लेकिन जो डे केयर या विंटर कैंप्स हमारे हैं, तथ मज ऐसे बच्चे आसान, तो उस चीज का हमें ख्याल रखना है कि अगर ऐसे बच्चे बीमार छो, अगर मामूली सा उसको नजला जुकाम या थोड़ी सी खांसी है, दैट्स नॉट एन कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि सोज होन सो बच्चे तो, और ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को फीवर है, अभी फीवर चुबासान खसाने में, ठीक है, तो उस टाइम में बेहतर है कि हम उस बच्चे को घर में ही रखें, ताकि यूथ नहीं बेस बच्चे से कि इन्फेक्ट करे, ठीक है। एंड दूसरी चीज है कि डाइट, जो कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। आजकल जितने भी हम देखते हैं ओपीडीज में जो मदर्स यूजुअली आती है, इन हसन की हिन खवा, मेरे खुद 2 बच्चे हैं, शिकायत, यस ये तो है, ये मेरी भी शिकायत है खुद से भी और अपने बच्चों से भी, कि मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते हैं। ठीक, बच्चे आजकल दे आर फसी ईटर्स, ठीक है, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चे को ऐसी डाइट दे जो एनर्जी रिच हो, ठीक है। अगर वो कम ही खा रहे हैं, लेकिन उस कम खाने में ही उनको अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, मिनरल डेंस है, एनर्जी डेंस है, वो वाले फूड्स हम उनको दें। और आजकल हम बच्चों को डाइट में ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, हनी यूज कर सकते हैं, जो घर में ही हमें अवेलेबल होता है, गार्लिक, जिससे उनकी डाइजेशन ठीक होती है। तो बाकी एडिशनल हमें कोई वो सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर हम बच्चे को खुद ही घर में जो घर की ग़िज़ा होती है
وہ اچھے سے بنا کے دے, that much is sufficient, that much is enough. بالکل ڈاکٹر صاحب ات پہ پروگرام سے آغاز میں ہی ہم نے بات کی ریبا اور میں نے کہ اس لکچارس گنان نیبر کن تہ آسو بچپن میں آپ ونکس ونٛدٕ شیٖن اوس پیوان گنان نیبر کن تو مگر اس وچھان آز یہ سچویشن تھوڑا سا ڈفرنٹ پانت مول موج تمس دِوان نیبر کن نیرنا کہین تو اگر نیبر تہ نیر تو اس کا امیون سسٹم بڑا کمزور ہوتا ہے. کیا وجوہات چھِ امیک کہ کیا تہ پہ گنان مگر اس تہ پہ بیمار پڑا کیا آج میں پھر سے آپ کو کووڈ کی ایگزامپل دوں گا. یوتھی کووڈ یور آؤ, جب کووڈ کی پہلی ڈیتھ ہوئی تھی تو میری وہاں پہ پوسٹنگ تھی ان دنوں, تو میں جب گیا جیسے میں واپس آیا مجھے یوتھی گھر کس گیٹس تل وہ تو مجھے یہ ٹینشن ہو گئی کہ میں اب گاڑی اندر کیسے لے جاؤں گا, گاڑی کے ٹائرز پہ کووڈ کا وائرس ہوگا, یہ اتنا ڈر تھا. سب کے ساتھ یہ ہے ایک عجیب سا ڈر تھا. پھر سچویشن ایسی ہو گئی کہ ہم کووڈ پیشنٹس کے ساتھ ہوتے تھے وداؤٹ ماسک, وداؤٹ اینی گیئر, وداؤٹ اینی تھنگ, اور ابھی بھی آج کل بھی کووڈ چل رہا ہے لیکن ہمیں وہ اس کا اتنا ڈر نہیں ہے کیونکہ اب ہماری باڈی میں امیونٹی آ چکی ہے اس وائرس. جیسے ہم ویکسین دیوان بچ, ویکسین کا کیا رول ہوتا ہے, ویکسین کا رول جو یوتھی ایسے باڈی مز انٹروڈیوس کور سو وائرس تک چھُنہٕ آسان اس کی وہ اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہم میں ڈیزیز کو پروڈیوس کرے, مگر امیونٹی چھُ سُہ دِوان. اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے ہمیں وہ ڈیزیز بھی ہوتی ہے لیکن اس کی امیونٹی بھی ہماری باڈی میں رہتی ہے کیونکہ اینٹی باڈیز کریٹ ہوتی ہیں. جی 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 بالکل. یہ پیٹ از گڈ اس نا, مطلب بچوں کو آپ کھیلنے دیں, ٹھیک ہے, بچے مطلب ڈسٹ مڈ اس کے ساتھ آپ ان کو گند کے ساتھ کھیلنے دیں, ان کی باڈی میں جیسے یہ, کیونکہ اسی سینیریو نا جس سچویشن میں ہم رہ رہے ہیں ہم وہ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے, اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایکسپوز کریں ٹو دیٹ انوائرمنٹ. یہاں میں آپ کو ایک پرسنل ایگزامپل دوں گا. جب میری بیٹی ہوئی, میری پہلے بیٹی ہی ہوئی ہے, 8 months تک, شی واز بورن ان اکٹوبر, مطلب اس کے بعد آپ لگا لیجئے 8 months. 8 months تک میں نے اس کو کمرے کے باہر نہیں لیا ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کو باہر لے جاؤں گا اس کو زکام ہو جائے گا, اس کو کھانسی ہو جائے گی, اس کو انفیکشن ہو جائے گا. اس کو بہت پروٹیکٹ کر کے رکھا فار 8 months. 8th month کے بعد اب مجھے لگا نہیں, ناؤ شی از ا بٹ بڑی ہو گئی ہے, گرون اپ ہے ابھی, تو میں اس کو باہر لے جاتا ہوں. جیسے ہی میں نے اس کو باغ میں پہلی بار لیا, شی اسٹارٹڈ ہیونگ گراس الرجی. ود ان مطلب few hours اس کے لپس سوولن ہو گئے, مطلب شی واز ویری ریسٹلیس. تو اس کے بعد جو بھی ہم نے ٹریٹ کرنا تھا, تو وہ ریزن یہی تھا کہ ہم نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا تھا ٹو دوز ایجنٹس. مطلب ہم ہمیشہ ایک بچے کو گھر کے 4 دیواری میں بند نہیں رکھ سکتے ہیں, اس لیے بچوں کو آپ ایکسپوز کیجئے ٹو آل دیز انوائرمنٹل فیکٹرز, جو بھی کوئی ایجنٹس ہیں, تاکہ ان کی امیونٹی اچھے سے ڈیولپ ہو. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے پوائنٹ وسابہ یہاں پہ. کچھ دن پہلے نا ایک انسٹاگرام پہ ریل آئی تھی, یہ میں کیوں بتا رہی ہوں, اٹس ویری ریلیونٹ ٹو کشمیری پیپل وین اٹ کمز ٹو کیپنگ دا چائلڈ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم چائلڈ کو ایک ککون میں رکھتے ہیں, اور گھر کی بھی بات ہے, ہمیں گھر کی صاف صفائی کی چیزوں کی زیادہ کیئر ہے ایز کمپیئر ٹو چائلڈ. ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بچہ سوسنیامس ڈھگان کیا وہ دھگان تمس ایب نارمل کامبینیشن کریٹ کرمت, تیژا گند پھہلو نا تم سرسی, ٹماٹر ترٲوِن, مُجہِ ترٲوِن, بیٚیہِ تہِ ترٛووُن کیٛاہ تام ہوٚکھ تہِ اوٚدُر, تہٕ تٔمۍ بنوو واریاہ ایب نارمل کامبینیشن 2-4 چیز. مگر اس ویڈیو میں واٹ آئی لائک از دیٹ ہی واز گیون دیٹ اسپیس ٹو ڈو اٹ. آئی تھنک وہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہی واز گیون دیٹ اسپیس اینڈ دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. ہم لوگ کو یہاں وہ اسپیس نہیں ملتی. میں نے وہ 8 months تک وہ اسپیس اپنے بچوں کو نہیں دی تھی. اس کے بعد اگر آپ ہمارے گھر میں آئیں گے, یو ول سی دس کائنڈ آف تھنگ, مطلب میرے گھر میں یہی چلتا رہتا ہے. پر اور ایک اور چیز کہ اریبا کہ مجھے پسند ونکن بچوں ات پہ دن کے بعد, جب ہم چھوٹے تھے میں تو ایسی شیطانی کرتا تھا, تو یہ بڑا کلیئر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے بڑا ایک اہم پوائنٹ کیا تو ویکسینیشن کے حوالے سے. تو اچھا وچھمت کہ بچہ زوان تو گۄڈنِک یِم 3 ؤری اگر پرائیویٹ کلینکس پہ یہ ویکسین کرناوان, اٹ کاسٹز اراؤنڈ 60,000 to 70,000 یوزلی. تو لیکن یہی ہم ویکسینیشن جب ہاسپٹل میں کراتے ہیں, اٹ کاسٹز سم پینیز. سر کیا وجہ ہے امیک, تت کیا زیادہ کاسٹ گژھان, کیا کچھ وہاں پہ کچھ خاص تک گژھان ویکسینیشن کیا؟ نہیں, جو ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہمارے ویکسینز جو ہمیں مل رہے ہیں ہاسپٹل سیٹنگز میں, دے آر ایکولی افیکٹو. ٹھیک ہے, اب کچھ ویکسینز ہے جیسے BCG,
BCG ہر جگہ سیم ہے, چاہے آپ پرائیویٹ میں کریں گے یا گورنمنٹ سیکٹر میں کریں گے, BCG از سیم, ٹھیک ہے. OPV یہ بھی سیم ہے. پرائیویٹ میں کچھ ایسی ویکسینز ہے جو آپشنل ویکسینز ہے جو ابھی ہمیں اسکیڈیول میں نہیں ہے, وہ ویکسینز آپ کو تھوڑی کاسٹلی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ویکسین دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے, دیٹس اپ ٹو دا پیرنٹس. تو اس میں باقی جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فری ویکسینز مل رہی ہے تو اس میں پینی بھی نہیں, دیٹس فری آف کاسٹ. اوکے, دیٹ از فری آف کاسٹ. تو فری آف کاسٹ ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو بھی ویکسین بچوں کو مل رہے ہیں, اینڈ دے آر ایکولی گڈ. چونکہ آپ نے ویکسین کے حوالے سے بات کی, ابھی جو فلو کی سچویشن ہے, آر دیر اینی اسپیشل ویکسینز فار دس؟ اور کیونکہ لوگوں کے دماغ میں تھوڑا ڈر بھی ہے ویکسین کو لے کے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ کافی ریومرز بھی ویکسینیشن کو لے کے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں از اٹ پراپر ٹو گو فار ویکسینیشن فار دا فیمیل چائلڈ اینڈ دا میل چائلڈ بوتھ. سو جی, جو ہمارا فلو ویکسین ہے, جب بھی کوئی ویکسین مارکیٹ میں لانچ ہوتا ہے تو وہ پراپر اسٹڈیز اینڈ ٹرائلز کے بعد ہی آتا ہے. جب تک وہ ویکسین سیف نہیں ہوتا ہے تب تک وہ کمیونٹی میں انٹروڈیوس نہیں ہوتا ہے. جہاں تک ریومرز کا سوال ہے تو ایسے وشمت کچھ سال پہلے 4-5 ایئرس بیک پولیو ویکسین جب ہم نے ڈالا تھا تو ہیو اینڈ کرائی ہو گیا, پولیو ویکسین سے گئی, کسی کا سر بڑا ہو گیا, مطلب وہ بہت زیادہ ریومرز ہوئے ہیں. ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ مطلب جیسے ہم نے کووڈ ویکسین انٹروڈیوس کیا, دیٹ از ٹوٹلی سیف. اینڈ ابھی بہتر رہتا ہے کہ جیسے فلو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے 4-5-6 ویکس پہلے آپ بچوں سے لے کے بڑوں تک فلو ویکسین کے شاٹ لے سکتے ہیں. تو فلو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بیاکھ ات میتھ, آئی ڈونٹ نو آپ اس پہ بہتر بتا پائیں گے ہمیں کہ اچھا دپان کہ یہ ویکسینیشن شاٹ لیتے ہیں, فلو شاٹ لیتے ہیں, امہ سۭتۍ ات سیزن یُتھُے نیران یہ چھِ بچاوان امہ فلو نش, کولڈ, بٹ اس کے بعد یہ ہمارا امیون سسٹم کمزور کر دیتا ہے. سو اس میں کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ ایکچولی پتہ ہے کیا, جو فلو کا وائرس ہے سو وائرس چھُ ہر ؤری چینج گژھان. اوکے, جس وائرس نے اس بار ہمیں فلو کا مطلب فلو کور, نیکسٹ سیزن ہم اسی وائرس کو اسٹڈی کریں گے, امہ سن جینوم, امہ سن جینیٹک میک اپ وہ چینج ہو گیا ہوتا ہے. تو جو شاٹ اس سال ہمیں ملا تو اوبویسلی وہ شاٹ ہمیں نیکسٹ ایئر پریونٹ نہیں کرے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یوز ٹو فلو شاٹ وہ ہمیں ایئرلی لینا ہے. تو کیونکہ وائرس چینج ہو گیا ہے, اٹ از ناٹ کہ ہماری امیونٹی کم ہو گئی ہے یا جو ویکسین ہے وہ ان افیکٹو ہے, وہ وائرس ہیز چینجڈ, وائرس کا جینوم چینج ہو گیا ہے. That is the reason. اور مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایک لوگوں میں نا اس بات کا ڈر ہے کہ شاید جو امیون سسٹم کمزور کریں, بٹ آپ نے بڑا ایک خود کیا کلیریفائی کیا. وائرس ہیز چینجڈ. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب امہ ورٲے تہِ اگر أسۍ بیانڈ فلو کتھ کرو کہ کم چھِ تِم نان انفیکشس ڈیزیز جو بچوں میں اس ٹائم پہ خاص طور پہ ونٹرس میں ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بچوں میں تو یوزولی یہی ہوتے ہیں, ونٹر کی وجہ سے تو جو نان انفیکشس ڈیزیزز ہیں ان پہ زیادہ اثر نہیں ہے, لیکن جو نان انفیکشس ڈیزیزز ہے وہ ایز سچ دے آر آن دا رائز. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی امپورٹنٹ رول ہے کہ بریسٹ فیڈنگ. ٹھیک ہے, جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں بچوں میں ڈائبٹیز. ٹھیک ہے, یو وونٹ بلیو ہمارے پاس لاسٹ ٹائم میرا جو آیا تھا, دیٹ چائلڈ واز 2.5 year old. دیٹ چائلڈ کیم ٹو آور OPD unconscious کر کے, وہ یہ مطلب, اینڈ دین وین وی اسٹڈیڈ دیٹ چائلڈ واز اے کیس آف ڈائبٹیز. تو وہ یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے دے آر آن دا رائز. اس کے لیے بھی ہماری جو فالٹی فیڈنگس ہے, جو ہم بریسٹ فیڈ نہیں کرتے ہیں بچوں کو, وہ رسپانسبل ہے. اور جو ہم جنک بچوں کو بہت بھر کے دیتے ہیں, چاکلیٹ ہو گئے, چپس ہو گیا, کولڈ ڈرنکس ہو گئی, دے آر ریسپانسبل فار دیز نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ اریبہ بالکل آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا, پر میں کو ات سے کنیکٹ میں کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس بریسٹ فیڈنگ کی آپ نے بات کی, تو کس رہت گۄڈنیُک امپورٹنٹ جو بچوں کو جو ہے ماں کا ہی دودھ پلایا جائے؟ ایگزیکٹلی. آپ کو پتہ ہے ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی 2017 ٹو 2018, مطلب 1 year ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی. تو اس میں ہم نے بریسٹ فیڈنگ ریلیٹڈ جو ایشوز ہے, فیلئر آف بریسٹ فیڈنگ کے, انیشیٹ کیوں نہیں کر پاتے ہیں مدرس بچوں کو بریسٹ فیڈ, تو اس پہ ہم نے ایک اسٹڈی کری تھی. تو اس پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ بریسٹ فیڈنگ کارچو ایسے بچس کارچو ماجھون دود دن, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے
विद इन 1 hour हम कहते हैं कि एक्सी घंटस अंदर अंदर गैस बचस माज हुन दोद मिलन माज हुन युस गोडनुक दोद छु तथ छ वनान कश्मीरी में उसको बोलते हैं खदर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बिल्कुल उसका अगर आप कलर देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और थिक होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा होती है और बच्चे को वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी देता है मगर कशीर मज क्या छु दैट मिल्क इज डिस्कार्डेड क्योंकि उसका कलर डिफरेंट होता है यहाँ पे ये बोला जाता है कि दिस मिल्क इज नॉट प्योर तो ये बच्चे को नहीं दे दे विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस ठीक है तो वो जो खदर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बच्चे शू इनिशिएट करन ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour खदर आपको देनी है एंड एक्सक्लूसिव मीन्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क अप टू 6 months 6 महीने तक आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना है ब्रेस्ट मिल्क जो उसको मिल रहा है उसमें उसको खाना भी मिल रहा है उसमें उसको पानी भी मिल रहा है उसमें उसको एंटीबॉडीज भी मिल रही है मिनरल्स विटामिन्स एवरीथिंग दैट इज द रिच डाइट फॉर अ चाइल्ड उसके बाद 6 महीने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है पहले हम बोलते थे वीनिंग मीन्स वीन ऑफ करना ब्रेस्ट मिल्क से वीन ऑफ करके किसी और डाइट पे आपने डाल दिया बट नाउ दैट कंसेप्ट हैज चेंज्ड नाउ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीड तो आप दे ही रहे हैं उसके साथ साथ में आप कुछ और ऐड कर रहे हैं आप बच्चे को ठीक तो जो ब्रेस्ट फीडिंग फिर आपको कंटिन्यू करनी है फॉर अप टू 2 years ठीक है फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फिर 6 months to 2 years ब्रेस्ट मिल्क प्लस सम अदर फीड्स और 1 साल का जब बच्चा होगा 1 साल के बच्चे को हम ये बोलते हैं कि युति गैर पानस छू ख्यावा वही आपका बच्चा भी खाना चाहिए दस्तरखान आपने बिछाया जो आप खुद के लिए डाइट बना रहे हैं वही आप उसको भी दे दीजिए तो 6 months to 1 year जो आपके बच्चे का पीरियड है तथ मुझे बच्चे ट्रेन करूं सॉलिड्स खेल उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि मोल मोच वना इसको डाइट दिमो एमिस विनकेनस तो 6 महीने से 8 months तक आप इसको लिक्विड फूड इंट्रोड्यूस करें और उसमें सब कुछ आप दें तो फिर चाय करके नो नॉट चाय ओके नो चाय इज नॉट टू बी गिवन टू द चाइल्ड जो काउज मिल्क है 1 साल तक आपको वो भी नहीं देना है हमारे पास बच्चे आते हैं टंग स्टेनिंग करके ये मन चाय छका और चाय से क्या हो जाता है इनको एनीमिया हो जाता है ठीक है तो वो चीजें आपको नहीं देनी है और 1 साल तक गाय का दूध नहीं देना है 6 to 8 months अगर हम देखें जो टाइम पीरियड है उसमें आपको लिक्विड फूड इंट्रोड्यूस करना है अच्छा डॉक्टर साहब लिक्विद फूड पे हम आएंगे जी रात पढ़कर इस तफसील का लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा अगर आपकी इजाजत हो जी बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम रुकते हैं एक वक्फे के लिए वक्फे के उस पार मजीद ये गुफ्तगू जारी रहेंगे आप कहीं बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में मेहमान नवाजी के जायके में मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से खैबर सीमेंट दिल से बना बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ शौकत अहमद खान साहब है जो कि एक पीडियाट्रिशियन है उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं आप लिक्विड फूड की बात कर रहे थे और आपने चाय के लिए मना किया जो शायद हमारे नाज़रीन नहीं जानते इस बात पर फिर से एक बार गौर फरमाएंगे हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क माजून दूध शेन रतन तान शे रेत पे उठ मिस रतस तान क्योंकि आपको पता है हमें पेरेंट्स बहुत ये कंसर्न होता है कि वहीं क्या दिमो मिस बच्चा 6 महीने का हो गया वहीं क्या करो इंट्रोड्यूस क्या करें ठीक है दैट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेज ठीक है और उस स्टेज पे बच्चे कमजोर होना स्टार्ट करते हैं अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तम साथ है जो हमारा चावल है दाल है फ्रूट्स है इन सबको ना मैश करके लिक्विड बना दें हम ठीक है इसका सूप हम बच्चों को दें ठीक 6 to 8 months अब अगर कोई नॉन वेज लेते हैं चिकन है मटन है तो 8 months के बाद वो उनका भी सूप उसको दे सकते हैं और अगर कोई उससे पहले भी देना चाहे तो देयर इज नो हार्म ठीक है यूजुअली हम बोलते हैं कि 6 to 8 months आप इसको ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करें एंड 1 food एट अ टाइम आप इंट्रोड्यूस करें जैसे आपने आज चावल का पानी बच्चे को पिलाया ठीक है तो 7 days तक आप यही फूड इसको कंटिन्यू करें इसके साथ आप कोई और फूड
इंक्लूड ना करें, राइट, क्योंकि आपको देखना है बच्चे में किसी चीज को लेके रिएक्शन, क्योंकि ये उसके लिए सारा नया है, बच्चे को कोई रिएक्शन तो नहीं होगा इस चीज से. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को एग से एलर्जी है, तो आपने चावल और अंडा एक साथ इंट्रोड्यूस किया, तो आपको ये कहना मुश्किल होगा कि ये एलर्जी इसको चावल की वजह से है या इसको अंडे की वजह से है. ठीक है, तो आपने एक फूड इंट्रोड्यूस किया, एक टाइम पे एक फूड. जी. और स्टार्ट आप कीजिए 1 to 2 स्पून्स, बच्चा उससे ज्यादा नहीं लेगा. और बच्चे को टेस्ट डेवलप होने में ऑलमोस्ट 6-7 डेज लगते हैं. उसके बाद उसकी क्वांटिटी आप इंक्रीज करिए, एंड देन यू इंट्रोड्यूस सम अदर फूड, जैसे येलो दाल कॉमनली हम यूज करते हैं. तो 8 महीने तक आपने ये चीजें इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर दी. फिर उसके बाद होता है कि कितनी बार हम इसको बच्चे को दे दें. टू बिगिन विद बच्चे को 1 या 2 बार आपने दे दिया. 7 डेज के बाद आप उसकी क्वांटिटी को मतलब 2 या 3 बार कर सकते हैं. इसी तरीके से 8 महीने ऑनवर्ड्स, 8 to 9 months ऑनवर्ड्स आप मैश करके देना शुरू कर दें. खिचड़ी तो रिच डाइट है बच्चे के लिए. खिचड़ी में आप चावल, दाल, चिकन सूप, मटन सूप, वेजिटेबल सूप सारा मिक्स करके आप बच्चे को ये खिचड़ी अच्छे से खिलाए. दैट इज अ रिच डाइट फॉर द चाइल्ड, एंड बच्चे को कोई डेफिशिएंसी होने के खतरे नहीं है. अच्छा डॉक्टर साहब, वन शायद ब्याख चीज़ की आपने डाइट की बात की, अशु बच खाना ये डाइट जो सॉलिड डाइट इसकी आपने बात की. ठीक है, वन वनस लाइफ कंसिडर कर वनस दौरे हजरस मज बिजी सब शेड्यूल बच्चे टाइम मलिस माज तूत कि पोस हे क्या मे लक्चार याद कि 2 घंटन मोज खाना तो वनस सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट बन, पर वनस मोबाइल थवान बुत कन तो सह खान तम से जिसको हम मोबाइल सिंड्रोम कहते हैं. तो तुम क्या बासान मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलरली बच्चे को मोबाइल सामने रख के वो जो देखता है कार्टून्स वगैरह वो करना चाहिए, या दैट विल इफेक्ट उसकी हेल्थ पे? दैट इज अ रॉन्ग थिंग जो हम कर रहे हैं. मोबाइल जब भी आप बच्चे को खाना दे, होल कंसंट्रेशन शुड बी ऑन फूड. ठीक है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. मोबाइल जो हम दे रहे हैं ये डिस्ट्रैक्शन है. बच्चे को वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती है. बच्चे को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या थ्रो मैं कित पेट नंगलो, तो वो उसको न तो टेस्ट उसका डेवलप होता है, न वो बच्चे को फायदा पहुंचाता है, और विद डिस्ट्रैक्शन वो खाना शुरू कर देता है. दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. हाँ, आप अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा, या तो आप बच्चे के साथ थोड़ा सा खेलें तो बच्चे को आदत हो जाएगी. और बेस्ट होता है कि आप खुद को भी खाएं और बच्चे को भी खिलाएं. बच्चा विल कॉपी, वो कॉपी करेगा, उसको लगेगा कि ये भी खा रहे हैं मुझे भी खाना है. तो उस टाइम पे आप खुद को भी 1 चम्मच दे दें, उसको भी 1 चम्मच, मतलब दैट वे यू कैन डू. और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप थोड़ा सा वो बोल सकते हैं कि बेटा आप ये खाना खाओ, उसके बाद आपको 15 मिनट या 20 मिनट कुछ उसका स्क्रीन जो आप टाइम रख सकते हैं, तो 15 मिनट्स तक या 20 मिनट्स तक आपको टीवी देखने को मिलेगा, आपको वीडियो देखने को मिलेगा, बट नॉट विद द फूड. दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. राइट, दिस इज द कंसर्न. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी इस साल हमारा रहा है, इन लास्ट कुछ प्रीवियस साल्स में, वो मेंटल हेल्थ है. जब हम बच्चे की साइकी की बात करते हैं, बिकॉज यू आर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन कश्मीर में बेस्ड, व्हाट डू यू थिंक, हाउ हेल्दी इज द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ आवर चिल्ड्रन इन कश्मीर? देखिए, जैसे जो साइकोलॉजी है ना, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले हम देखते थे कि या तो इस वना चाहिए हिस्टीरिया को कि मतलब पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता था, उसके सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आएगा, सब कुछ नॉर्मल है, बट उस बंदे को लग रहा है कि मुझे चक्कर आ गया, वो बेहोश होके गिर गया, एवरीथिंग इज नॉर्मल. ठीक है, ये कंडीशंस पहले बच्चों में नहीं होती थी. अभी मतलब छोटे छोटे बच्चे हमें ये वाली कंडीशंस लेके आते हैं. तो कहीं ना कहीं पे हमारे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो काफी अफेक्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ जो भी हमारा स्क्रीन डिपेंडेंसी, स्क्रीन टाइम, वो हमने इनको इंक्रीज किया है. पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, हम अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाते हैं. तो जितना भी हमें टाइम मिले, हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चों के साथ. मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगा. मी एंड माई वाइफ बोथ आर वर्किंग. ठीक है, बट in spite of having a very busy schedule, मेरी वाइफ का भी बिजी रहता है, मेरा भी रहता है, but still we are trying to give the maximum time to our kids. And आप बच्चों के साथ डिस्कस करें, डिस्कस देयर इश्यूज. ठीक है, क्योंकि जो नॉलेज आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता है. ठीक है, और अगर आपने उनको अच्छी तरीके से एजुकेट नहीं किया,
آج کل ان کے پاس اتنے ایونیوز ہے, آج کل گوگل ہے, یوٹیوب ہے, دے ول گو آن سرچنگ فار ڈفرنٹ تھنگس آن یوٹیوب. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں اینڈ بچوں کو خود وہ نالج دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, تہند بچہ مانا ہے ہمارے فون ہمارے بات کیوں؟ اب مانتے ہیں. اچھا مانتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہی کیا ہوا ہے کہ وی ہیو کیپٹ دا اسکرین ٹائم. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹولڈ دیم کہ جیسے وہ کھانا کھائیں گے آپ کو ٹی وی ملے گا فار 20 منٹس 30 منٹس کے لیے. میری ڈاٹر تو بہت اچھے سے کمپلائی کرتی ہے, میرا بیٹا تھوڑا سا ہاں تھوڑا سا وہ کرتا ہے, بٹ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وٕنکیٚس کیا چھِ اس میں جو یہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم چھُ وٕنکیٚس اسپیشلی بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا کۭژاہ اویئرنیس چھِ اَسہِ ضروٗرت, یا کوٗتاہ چھِ أسۍ فار فلنگ ایریاز کی جب ہم بات کریں تَتہِ چھا اَسہِ ییٖژاہ اویئر کہ بچوں کو کیسے ٹیک کیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو فار فلنگ ایریاز ہے نا, نالج تو ابھی بھی ان کی کم ہی رہتی ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک بچہ دیکھا تھا, مطلب وہ آئے تھے ایوننگ آورس میں ایمرجنسی میں بچے کو لے کے, 8 months اولڈ بیبی, ایکسیسو کرائنگ کر کے کہ بچنا سنو روزاں کی ہی نا, آج دن سے روئے جا رہا ہے, دودھ نہیں پیا ہے, کچھ نہیں کیا ہے. تو بچہ ابھی ماں کی گود میں تھا. اس کے بعد میں نے ان کو بولا کہ یہ بچہ آپ ہمیں دے دیجئے, وی ول ایگزامن دا چائلڈ اینڈ یو وونٹ بلیو, جیسے ہم نے بچے کو کاؤچ پہ رکھا, بچوز بالکل ہاؤس مز, مطلب انہوں نے 9-10 لیئر اس کو کپڑوں کے پہنائے تھے, اس کی باڈی بھی ٹچ نہیں کر رہی تھی زمین کو. پھر وی اسٹارٹڈ ٹیکنگ آؤٹ دیٹ کلوتھنگ فرام دا چائلڈ. تو اس کے بعد جیسے وہ بچے کی کلوتھنگ نکلی, اس کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوئی تھی, بچہ اس سے اریٹیٹ ہو رہا تھا, اور اس کی وجہ سے, یہ تو جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں جو فار فلنگ ایریاز ہے, تو جو چیسٹ کنڈیشنز ہے, بچے کا لنگ, مطلب ہمارے جو ایکس ریز ہوتے ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں, کولیپسڈ لنگس ہوتے ہیں, افیوژن مطلب آب چھُ آسان جمع گومت, اس کے بعد وہ بچوں کو ہاسپٹل لے آتے ہیں. ہاں تب تک انہوں نے یا تو کسی فیتھ ہیلر کے پاس یا گھر میں کوئی نسخے کر کے, تو ہاں ادروائز اگر اوور آل دیکھا جائے, اوور آل ان کنڈیشنز کی سیویرٹی بھی کم ہو گئی ہے, یہ نیمونیاز وغیرہ یہ بہت کم ہو گئے ہیں, لیکن فار فلنگ ایریاز میں ابھی بھی یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے جب انیشیل ڈیز کی بات کی, انیشیل منتھس کی بات کی بچوں کی, ہم نے ان کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کی یا کیئر کے حوالے سے بات کی. ایک چیز جو ہم جو ہے آبزرو کرتے ہیں, کشمیر میں تھوڑا سا ہے مے بی, بٹ باہر زیادہ کیئر ہے, وہ ہے مساج, آئلنگ, باڈی آئلنگ, اسٹریچنگ. انیشیل منتھس کی میں بات کر رہی ہوں. یہاں وہ اتنا امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا بچے کو ہیٹ دینا باڈی کا, وہ ہم زیادہ یہاں کرتے ہیں, بیکاز دا چائلڈ اسٹیز ان دا بیڈ فار 24 hours. بٹ باڈی مساج, آئلنگ, از دیٹ ریکوائرڈ؟ اگر ہے تو وٹ آر دا تھنگس جو ہمیں یوز کرنے چاہیے, ایٹ وٹ ٹائم از اٹ پراپر, اینڈ ہاؤ لانگ شوڈ اٹ کنٹینیو؟ ہاں بچوں کو تو مساج ہم کر سکتے ہیں. مساج میں بھی ہمارے 2-3 آئلس جو ہمیں گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں. آلیو آئل ہے, ٹھیک ہے, آلیو آئل از بیسٹ فار اسکن. کوکونٹ آئل ہے, بٹ اب ہمارا جو کوکونٹ آئل ہے, کوکونٹ آئل ہمیں ونٹرز میں یوزلی نہیں یوز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا سمر آئل ہے, وہ سمر میں ہمیں بچوں کے لیے زیادہ افیکٹو رہتا ہے. تو آلیو آئل سے ہم بچوں کو مساج کر سکتے ہیں. مسٹرڈ آئل بھی کر سکتے ہیں, لیکن مسٹرڈ آئل سے کافی سارے بچوں کو نا اس کی جو اسمیل ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی الرجی ہو جاتی ہے. ادروائز دیٹ از آلسو گڈ, اگر بچہ وہ ٹالریٹ کر رہا ہے, اینڈ وی کین کنٹینیو دیٹ, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اچھا بالکل. اور ڈاکٹر صاحب تاپ کوتا ضروری ہے, سن لائٹ کتنا تاپ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہے بریسٹ ملک بچے کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بریسٹ ملک میں ایک ہی کمی ہے کہ وائٹامن ڈی کی لیولز تھوڑی کم ہوتی ہے, اس لیے پزِ اَسہِ بچن تاپ دیُن. لیکن ہم یوزلی بزی اسکیڈیول نہیں دے پاتے ہیں, تو بچے کو ہم فرسٹ جو 1 year ہے وائٹامن ڈی کے ڈراپس دیتے ہیں ساتھ میں along with breast milk. اچھا کوتا مطلب پرٹیکولرلی اگر ہم اس دپو کہ گھنٹہ شاید دن تاپ یا 2 گھنٹہ شاید دن, مطلب کتنا ہم دے سکتے ہیں بچوں کو؟ ہمیں تو آدھا گھنٹہ بھی is sufficient. 15 minutes to half an hour is sufficient for the child. اچھا جو ابھی ہم کیونکہ بچے بیبیز ہوتے ہیں, اب اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے, 1 year چائلڈ, 2 year چائلڈ ہوتا ہے, اوور آل ان کی کیئر کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اوور آل اٹس کنسیڈر انیشیل اینڈ اوور آل وٹ از امپورٹنٹ جو آپ کو لگتا ہے کشمیر میں مسنگ ہے؟ بالکل. اور اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو فٹ اور ہیپی ہیلدی چائلڈ کو کیا ضرورت, تو ہمارے پاس آخری 1-2 منٹ بچے. ڈائٹ, جی ٹھیک ہے, اور گڈ کیئر, اور جو یو ہیو ٹو اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود یور کڈس,
اور ان کا جو کھیلنے کا جو ٹائم ہے نا، جیسا کہ آپ نے بولا کہ ان کا جو وہ میس کریٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے وانٹ. ٹھیک ہے، کیپ اے چیک آن دیم. صرف ڈینجرس چیزوں سے ان کو دور رکھیں، تو اس سے ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، نشو و نما ہے، وہ اچھی ہو سکتی ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ اس دلچسپ گفتگو کے لیے، اور مجھے امید ہے، ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین محترم، کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، مجھے اور علیبہ کو. اللہ حافظ. ناصر.